الرحمن الرحیم۔ پچھلے قسط میں ہم نے جزیرہ نما عرب کے خد و خال کچھ بیان کیے تھے۔ آج ہم قوم عرب پر بات کریں گے۔ عرب کے لوگ عام طور پر گندمی شکل اور ان کی پیشانیاں اونچی اور آنکھیں سیاہ اور چمکدار ہوتے ہیں۔ جسم ان کے مضبوط اور دہنی قسم کے پکے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی ان کا ایک خاص صفت ہے۔ ان لوگوں کی شجاعت، سخاوت، ضیافت ان کا بہت چرچا ہے اور یہ بہت مشہور ہے کہ یہ بڑے مہمان نواز، بڑے بہادر اور بڑے شجاع قسم کے لوگ ہیں، اور یہ آزادی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کا مزاج ایسا ہے کہ آزادانہ مزاج وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور تجارت کے بھی یہ بہت شوقین ہے۔ پہلے زمانے میں یہ گلابانی مطلب ہے کہ بکریاں اور اونٹ وغیرہ ان کی ریوڑ چرایا کرتے تھے اور ان پر ان کا عام گزارا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اب جب ان میں پیٹرول اور مختلف قسم کے معدنیات یہ نکل آئے، سونا نکل آیا، تو اب اس میں وہ جو ان کی گلابانی وغیرہ یہ چیزیں تھی یہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اس میں کھیتی باڑی کا رواج، یعنی کھیتی باڑی بھی ہوتی رہتی تھی پہلے زمانے میں۔ اب تو وہ یہ معدنیات نکل آنے کے بعد بہت تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن جدید آلات کے آتی ہی اس میں انہوں نے زراعت میں بھی پیش رفت کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تجارت کے بہت شوقین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہزاروں سال پہلے یہ اپنی تجارتی قافلے لے کر چین اور ہندوستان میں بھی آ چکے، یعنی اسی طرح ایک جگہ سے تجارتی لشکر لے کر دوسری جگہ سے تجارتی لشکر، تو ہزاروں سال پہلے سے ان کا یہ رواج آ رہا ہے۔ عرب کے لوگ حافظہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت قوی ہوتا ہے، اور شعر و شاعری یہ تو ان کا شہرہ ہے، اور کسی محفل میں اکثر یہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر شعر و شاعری کے مقابلے کیا کرتے تھے اور لوگ ان کو داد دیتے تھے۔ ویسے بھی اگر کسی محفل میں جاتے تو وہاں شعر و شاعری کرتے اور لوگ ان کو داد دیتے اور یہ اصول کر لیتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ عرب میں دشمنی کا رواج یہ بھی بہت زیادہ تھا کہ قبیلوں کو یہ ختم کر دیتے تھے۔ اتنی سخت دشمنی ہوتی تھی اور کچھ باتیں ان کی بہت بری ہوتی تھی۔ مطلب ہے کہ اب ان میں یہ رواج تھا کہ وہ ان کے مرد، عورت اور بچیاں یہ سب بہادر ہوتے تھے، لڑتے تھے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور بھی کیا کرتے تھے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو زندہ بچیوں کو دفن کرنا، ان کو زندہ درگور کر لینا، یہ بھی ان کا مطلب ہے کہ ایک خاص اس میں ایک مسئلہ تھا۔ اور ساتھ ساتھ مذہبی لحاظ سے ان میں بت پرستی تھی، اور کچھ ان میں یہود اور عیسائی بھی رہتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے مذہب کے پکے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح ان لوگ کوئی چاند اور ستاروں، آسمان، اس وغیرہ یہ سب چیزوں کی عبادت، یعنی سب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مذہبی لحاظ سے بھی مطلب ہے کہ یہ لوگ ان میں بہت سے مسائل تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سارے اندھیریاں اور یہ ساری ظلمتیں یہ نور اور روشنی میں تبدیل ہو گئے۔